دیکھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. صدق اللہ العظیم. ترجمہ دیکھیے ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کی طرف جس نے ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ کیا فی ربہ ان کے رب کے بارے میں ان آتاہ اللہ الملک کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو بڑی بادشاہت دی تھی. اذ قال ابراہیم جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربی الذی یحیی ویمیت میرا رب وہ ہے کہ جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے. قال انا احیی و امیت اس شخص نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں. قال ابراہیم ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی سورج کو مشرق سے نکالتے ہیں. فأتی بها من المغرب تم اس کو مغرب سے نکالو. فبہت الذی کفر تو وہ شخص جو کافر تھا وہ حیران رہ گیا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین اور اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے. یہ آیت قرآن کریم کی مشہور آیتوں میں سے ہے اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک برگزیدہ اور بہت بڑے نبی ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا. ابراہیم علیہ السلام کے واقعات قرآن کریم میں بہت کثرت کے ساتھ تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں. ان میں ایک واقعہ یہ بھی ہے جو اس آیت میں بیان ہوا. ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ نوح علیہ السلام کے زمانے کے بعد کا ہے اور ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ملک شام میں بابل ملک عراق میں بابل نامی شہر میں ہوئی اور وہیں پرورش پاتے وہیں انہوں نے اپنی زندگی کے بہترین ایام گزارے. جس زمانے میں ان کی پیدائش ہوئی اس زمانے میں اس شہر کا اور اس علاقے کا جو بادشاہ تھا وہ نہ صرف یہ کہ اپنے علاقے کا بادشاہ تھا بلکہ وہ پوری دنیا کا بادشاہ تھا. ایک بہت بڑے تابعی گزرے ہیں
حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے لکھا ہے کہ دنیا میں 4 بادشاہ ایسے گزرے جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی، یعنی مشرق و مغرب پر حکومت کرنے والے 4 بادشاہ گزرے، جن میں 2 مومن ہیں اور 2 کافر ہیں۔ سب سے پہلے مومن بادشاہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، دوسرے نمبر پر مومن بادشاہ حضرت ذوالقرنین ہیں، اور کافر بادشاہوں میں ایک یہی جس کا یہاں تذکرہ ہے، جس کو نمرود کہا جاتا ہے، اور چوتھا ایک بادشاہ ہے بخت نصر، یہ بھی کافر بادشاہ تھا اور اس نے پوری دنیا پر حکومت کی۔ تو اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علاقے میں اس بادشاہ کا تخت تھا، کیپٹل سٹی جو تھی وہ ابراہیم علیہ السلام کا شہر تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کے واقعات جو ہیں وہ تفصیل کے ساتھ قرآن میں الگ الگ جگہوں پر بیان ہوئے۔ ایک جگہ آپ کا وہ قصہ مذکور ہے جس میں آپ نے قوم کو دعوت دی اور قوم کے ساتھ ان کے لب و لہجے میں گفتگو کی، رات کو کھڑے ہو گئے، آسمان کی طرف دیکھا، تارے نکلے ہوئے تھے، تو جب ان کی قوم کے لوگوں میں تاروں کی پوجا کرنے کا مزاج تھا۔ جب انسان ایک خدا کو چھوڑتا ہے تو پھر بہت سے خداؤں کے حوالے ہو جاتا ہے۔ میں نے اس سے پہلے بتلایا تھا فرعون کے بارے میں کہ فرعون خود بھی اپنے آپ کو معبود کہتا تھا، ما علمت لکم من الہ غیری، کہ میں تمہارے لیے اپنے علاوہ کسی اور کو معبود نہیں سمجھتا، اور خود بھی کسی کی پوجا کرتا تھا۔ تو نمرود کا بھی یہی حال تھا، اپنے بارے میں لوگوں کو یہ کہتا تھا کہ میری پوجا کرو، میری عبادت کرو، میں تمہارا رب ہوں، اور دوسری طرف ستاروں کی بھی پوجا کیا کرتا تھا، چاند نکلتا تو چاند کی پوجا کرتا، سورج نکل جاتا تو سورج کی پوجا کرتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے درمیان میں رہ کر ان کی برائیوں کو محسوس کر کے ان کے ہی لب و لہجے میں اس کا رد کیا۔ ستارے نکلے تو قوم کے ساتھ کہا یہ رب ہے، ھذا ربی، یہ رب ہے۔ قوم متوجہ ہو گئی، کچھ دیر ہوئی، جب چاند نکلا ستارے غائب ہو گئے تو کہنے لگے فلما افلا، ارے یہ تو غائب ہو گیا، اور غائب ہونے والوں کو تو میں پسند نہیں کرتا۔ جب چاند نکلا فلما رأى الشمس بازغا فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی، جب چاند نکلا تو کہنے لگے یہ بڑا روشن ہے، یہ میرا رب ہوگا۔ قوم کو سمجھانے کے لیے، خود کا عقیدہ نہیں بیان کرے حضرت ابراہیم، خود کا ایمان تو اللہ کی ذات پر ہے، لیکن قوم کی برائی دور کرنے کے لیے ان کی زبان میں بات کر رہے ہیں، یہ میرا رب ہے۔ جب سورج نکلا اور چاند غائب ہو گیا تو کہنے لگے یہ کیا، یہ بھی غائب ہو گیا، میں اس کو بھی پسند نہیں کرتا۔ جب سورج نکلا تو کہنے لگے الشمس بازغۃ قال ھذا ربی ھذا اکبر، یہ بڑا لگ رہا ہے سب سے، یہ میرا رب ہوگا۔ لیکن جب شام ہوئی تو سورج ڈھل گیا تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو گمراہ قسم کے لوگوں کی بات ہو گئی، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اس موقع پر فرمایا حضرت ابراہیم نے۔ تو ان کے مختلف واقعات بیان ہیں۔ ایک جگہ قوم نے ان سے کہا کہ چلو چلتے ہیں بازار میں، میلے میں، تو کہنے لگے میری طبیعت خراب ہے، تمہاری بیماریوں کو، تمہارے شرک اور کفر کو دیکھ کر اندر سے میری طبیعت بگڑی ہوئی ہے، میری طبیعت ناساز ہے۔ جھوٹ نہیں کہا، قلب میرا بیمار ہے، دل میرا بیمار ہے تمہاری بیماریوں کو دیکھ کر، تم جاؤ۔ قوم چلی گئی تو انہوں نے ان کے معبودوں کی کت بنا دی، کسی کا ہاتھ، کسی کا پیر، کسی کا سر توڑ تاڑ کر کے جو سب سے بڑا بت تھا اس کے ہاتھ میں
کلہاڑی یا ہتھوڑی رکھ دی. واپس آئے فجعلہ جذاذا الا کبیرا لہم، بڑے کو کچھ نہیں کہا. جب وہ آئے تو پوچھا من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کس نے کیا؟ تو لوگوں نے کہا سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ایک نوجوان ہے جو ان کے بارے میں برائی کی باتیں کرتا، ہو سکتا ہے اسی نے کیا ہو. کہا لے آؤ. جب لائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، آپ نے کیا ہے یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ؟ کہا فعلہ کبیرہم ھذا، میں نے تو نہیں کیا، البتہ ان کے بڑے نے کیا. لگتا تو یہی ہے، اس لیے کہ سب کے ٹوٹ پھوٹ ہے، اس کی کچھ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ سمجھ میں نہیں آتا، ہمارے بڑے تو نہ ہماری بات سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ایسوں کی پوجا کیوں کرتے ہو جو نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ فائدہ. اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، اف ہے تم لوگوں کے لیے. تو پھر جب قوم نے کہا کہ یہ ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، آگ جلا کر کے ان کو آگ میں ڈالا گیا. 7 دن یا 40 دن یا 50 دن وہ آگ میں رہے. اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. یہ جب آگ والا قصہ ہو گیا اس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا. جب ابراہیم علیہ السلام آگ سے صحیح سلامت باہر آ گئے تو اب ان کا مقابلہ بادشاہ سے ابھی نہیں ہوا تھا. بادشاہ یعنی نمرود سے ابھی ان کا مقابلہ نہیں ہوا تھا، وہ نمرود سے ابھی ان کا آمنا سامنا نہیں ہوا تھا. یہ جو کچھ بھی ہوا تھا یہ مندروں کے پجاریوں سے ہوا تھا. ابھی مودی سے مقابلہ نہیں ہوا تھا، پجاریوں سے بات ہوئی تھی، پنڈت سے معاملہ ہو رہا تھا. ابھی جب معاملہ مودی سے ہونا تھا وہ یہ تھا، کیا تھا؟ یہ بھی اپنے آپ کو نمرود ہی کی طرح پریزنٹ کرتا ہے. 450 سال تک نمرود نے بادشاہت کی اور 450 سال تک نمرود پھر عذاب میں مبتلا رہا. 900 سال کی بادشاہت تھی نمرود کی. نمرود بن کنعان بن سام بن نوح علیہ السلام کے زمانے سے قریبی زمانہ. تو نمرود جو تھا اس نے ابراہیم علیہ السلام سے گفتگو کی. یہ کہاں گفتگو ہوئی؟ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے جس شہر میں رہتے تھے حضرت، اس شہر میں قحط آ گیا تھا. قحط سمجھتے ہیں؟ بارشیں رک گئی، اور جب بارش نہیں ہوگی تو غلہ ختم ہو جائے گا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قوم کے لوگوں کو، ان کے شہر کے لوگوں کو غلہ لینے کے لیے بادشاہ کے محل میں جانا پڑتا تھا. اور نمرود دنیا کا پہلا بادشاہ تھا. بادشاہت کا جو تصور دنیا میں آیا، ملک، یہ وہیں سے آیا. سب سے پہلے دنیا میں کسی نے تاج پہنا اپنے سر پر تو نمرود تھا. سب سے پہلے دنیا میں کسی نے اپنے لیے تخت لگوایا، بیٹھک لگوائی تو وہ نمرود تھا. تو اس طرح سے اس کی بادشاہت چلتی تھی. بہت بڑا محل تھا اس کا، اور اپنے محل کی عمارتوں کو اتنا بلند بنایا تھا کہ آسمان کے بادلوں کے اوپر اس کی عمارتیں پہنچ گئی تھی. یعنی بادلوں سے بھی اونچی عمارتیں بنا رکھی تھی اس نے. محلات، صاحب الصرح لکھا ہے اس کے بارے میں. سرحن کہتے ہیں بڑے عالی شان محل کو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کی قوم کو غلہ لینے کے لیے نمرود کے پاس جانا پڑتا تھا، غلہ اس کے محل میں تھا، اناج. ابراہیم علیہ السلام بھی چلے گئے. سب لوگ غلہ لیتے آتے. جب نمرود راستے میں بیٹھا رہتا اور لوگوں سے پوچھتا تمہارا رب کون؟ تو لوگ کہتے انتا، تم، تو چھوڑ دیتا. سب نے یہی کہا رب کون؟ تو کہنے لگے آپ ہیں. خوش ہوتا اور کہہ دیتا جاؤ. ابراہیم علیہ السلام بھی اونٹ پر اناج کی بوری لے کر آ رہے تھے. نوجوان. نمرود نے پوچھا رب کون ہے تیرا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے. یہاں نمرود کو سمجھ میں نہیں آیا تو اس نے کہا زندگی اور موت دینا تو میرے ہاتھ میں بھی ہے. 2 لوگوں کو بلایا اس نے جن پر
قتل کی سزا جاری ہو چکی تھی، قید سے دونوں کو بلا کر کے کہا ایک کو آزاد کر دو، ایک کو قتل کر دو، اور کہا دیکھو میں نے بھی زندگی اور موت دے دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ موٹی دماغ کا بدھو لگتا ہے، میں نے کیا کہا، الذی یحیی، وہ جو زندگی دیتا ہے، زندہ رکھتا ہے نہیں۔ زندہ رکھنے اور زندگی دینے میں بہت فرق ہے نا۔ جیسے قرآن نے کہا من احیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا، جو کسی ناحق انسان کو قتل نہ کرے، زندہ رکھے، گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو زندہ رکھا۔ زندگی زندہ رکھنا الگ ہوتا ہے، زندگی دینا الگ ہوتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ اس کے دماغ میں یہ دلیل تو بیٹھنے والی نہیں، فوراً دوسری بات کہی، کہا اچھا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم اگر رب ہو تو مغرب سے نکال لو۔ ظاہر ہے کہ یہ اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، قرآن کہتا ہے کہ وہ مبہوت ہو گیا۔ مبہوت ہونا کہتے ہیں پریشان ہو جانا، لاجواب ہو جانا، اور کسی کا جھوٹ سر عام پکڑے جانے پر وہ کیسے شرمندہ ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں، اسی سے لفظ نکلا ہے بہتان، کسی پر جھوٹا الزام لگانا، بہتان، یہ بہت خطرناک بیماری۔ تو یہ واقعہ جو پیش آیا، ابراہیم علیہ السلام کا اناج لے کر کے جب نکل رہے تھے، اس موقع پر اس نے پوچھا رب کون؟ ساری قوم نے کہا آپ، سب کو چھوڑ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہ جو زندگی اور موت دیتا ہے، دونوں کو بلا کر ایک کو چھوڑا ایک کو مارا، کہنے لگا دیکھو میں بھی زندگی دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دوسری دلیل دی، کہا میرا رب مشرق سے سورج نکالتا ہے، تم مغرب سے نکال کر بتاؤ۔ وہاں وہ حیران ہو گیا۔ کیا کیا اس نے؟ غصے میں آ کر ابراہیم علیہ السلام کا اونٹ اور غلہ کھینچ لیا، چھین لیا، اور کہا کہ تم کو غلہ نہیں مل سکتا، جاؤ اپنے رب سے مانگو۔ کہا جس رب کے بارے میں تم یہ کہہ رہے ہو، جاؤ غلہ اسی سے مانگو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نکل پڑے، راستے میں گھر آ رہے تھے، بھوکے تھے بچے کون؟ ابھی بچے ان کے کون تھے اس کا تذکرہ تو نہیں، لیکن گھر والے بھوکے تھے۔ اب وہ بھوکے بچے، بھوکے گھر والے گھر کے قریب پہنچے تو دعا کی، اے اللہ انتظام فرما دیجیے۔ اب دو بوریاں ان کے پاس تھی، دو تھیلیاں تھیں، دونوں تھیلیوں میں ریت بھر لی، ریتی بھر کر کے ان کا منہ باندھ دیا اور لے جا کر گھر میں رکھ دیا۔ رات ہو چکی تھی۔ بیوی نے پوچھا حضرت سارہ نے کہ یہ کیا ہے؟ کہنے لگے اناج ہے، صبح بنا لینا۔ رات ہو گئی۔ حضرت سارہ نے آدھی رات کو اٹھ کر کے جب وہ بوریاں کھولی تو ایک بوری میں بہترین قسم کا اناج پڑا ہوا تھا، انہوں نے تیار کر دیا۔ خوشبو مہکی، ابراہیم علیہ السلام بیدار ہوئے، نیند سے جاگے، یہ کس طرح کی خوشبو آ رہی ہے، اناج کہاں سے آیا؟ کہنے لگے آپ ہی تو آتے ہوئے لے آئے تھے، اناج کی 2 بوریاں رکھی ہوئی ہیں، اس میں سے میں نے بنا دیا۔ فوراً سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے کہ مولا آپ کا شکر ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی پہچان لیا تھا، اب تو اطمینان کے ساتھ میں آپ کی عبادت میں مشغول ہو رہا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے خاص کرم کے ساتھ، اسی لیے کہا جاتا ہے ابراہیم خلیل اللہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے، اللہ کے دوست ہیں۔ آزمائشوں پہ آزمائشیں آئی، زبان پر حرف شکایت نہیں لایا، کسی آزمائش کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام نے کبھی شکایت نہیں کی، قرآن کو خود کہنا پڑا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ قرآن جب یہ کہتا ہے کہ ہم نے آزمایا تو ہم اندازہ نہیں لگا سکتے اس آزمائش کا، اس لیے کہ ایک ہے انسانوں کی طرف سے آزمایا جانا، یہ چھوٹی آزمائش، ایک رب العالمین کی طرف سے آزمایا جانا، اور اللہ خود کہتے ہیں کہ ہم نے آزمایا اور اس آزمائش پر ابراہیم پورے اترے۔ اتنی آزمائش ہے، اور کیسی کیسی آزمائش، مالی آزمائش،
جانی آزمائش، اولاد کے بارے میں آزمائش، بیویوں کے بارے میں آزمائش، اللہ تعالیٰ، اور اپنے ماں باپ کے بارے میں آزمائش، ملک کے بارے میں آزمائش، خطہ زمین چھوڑ کر نکلنا پڑا، زبان پر ایک لفظ نہیں آیا۔ اپنے باپ سے کہنے لگے اللہ کی عبادت کرو، یہ کیا پتھروں کی پوجا میں پڑے ہو؟ تو ابا نے کہا ابراہیم یہ بات غلط ہے، لئن لم تنتہی، اگر تو اپنی دعوت سے واپس نہیں ہوا اور ہم کو منع کرنا تو نے نہیں چھوڑا تو بہت بڑی سزا پائے گا۔ کہنے لگے میں خود تم کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، سلام علیک۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا سلام علیک، تمہارا دین تمہارے لیے، میں تو نکل پڑا۔ گھر والوں کو لے کر نکلے، ماں باپ کو چھوڑا، علاقہ چھوڑا، راستے میں ایک علاقے میں پہنچے مصر میں، وہاں کے بادشاہ نے غلط نیت ڈالی ان کی بیوی پر، جھوٹ جیسا ایک جملہ کہہ دیا۔ کہنے لگے کون؟ بیوی کے بارے میں پوچھا یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا بہن ہے، جبکہ بیوی تھی۔ اب وہاں بادشاہ کا قانون یہ تھا کہ اگر میاں بیوی ہوتے تو وہ بیوی کو چھین لیتا تھا، بھائی بہن ہوتے تو چھوڑ دیتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بہن ہے۔ اب جھوٹ تو نہیں بولا، اس لیے کہ سب انسان ایک دوسرے کے بہن بھائی ہوتے تھے۔ آدم علیہ السلام کے رشتے سے، آدم علیہ السلام کے رشتے سے ہر مومن کا بھائی، ہر انسان ایک دوسرے انسان کا بھائی بہن، اس اعتبار سے انہوں نے بات کہی، حقیقت کی بات نہیں کی وہاں پر۔ تو ایک آزمائش، پھر نکلے، اولاد ہوئی، مکہ مکرمہ پہنچے، اولاد کو رکھا، بیوی کو رکھا، حکم ملا چھوڑ کر چلے جانا ہے، چھوڑ کر چلے گئے۔ 7-8 سال کی عمر کو جب بیٹا پہنچا، حکم ملا بیٹے کو ذبح کر دینا ہے، ذبح کرنے لے کر چلے گئے، اور اپنے اعتبار سے ذبح کر بھی دیا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے دمبا بھیج کر کے ان کو بچا لیا، ورنہ ابراہیم علیہ السلام نے تو پورا کر دیا تھا۔ قد صدقت الرؤیا، اللہ نے خود کہا کہ ابراہیم تو نے اپنا خواب پورا کر دیا۔ تو کتنی آزمائشیں، آگ میں ڈالے گئے، بادشاہ سے مناظرہ ہو رہا ہے، گفتگو ہو رہی ہے، حق بات کہہ رہے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ابراہیم خلیل ہیں، خلیل، کسی اور نبی کو خلیل اللہ کا لقب نہیں ملا، صرف ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا لقب ملا، اور اسی سے جڑتا ایک لقب ہے حبیب اللہ، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ اور حلیے کے بارے میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا حلیہ بھی ملتا جلتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے سے۔ آپ پردادا ہیں، حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے، ایک حضرت اسحاق، ایک حضرت اسماعیل۔ حضرت اسحاق سے پوری بنی اسرائیل کے انبیاء کی جماعت، اور حضرت اسماعیل سے کون سے نبی آئے؟ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اوپر ان کی نسل میں کوئی نبی ہے، ان کے نسب میں تو اسماعیل علیہ السلام، اور پھر ان کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اس اعتبار سے فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ انا ابن الذبیحتین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ 2 ذبیح کون؟ ایک تو اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ، اور ایک حضرت عبداللہ، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بزرگوار حضرت عبداللہ کو بھی ذبح کرنے کا واقعہ پیش آیا تھا نا۔ اور نہیں معلوم قصہ؟ عبد المطلب جو حضور کے دادا تھے، انہوں نے منت مانی تھی، اے اللہ میرے اگر 10 بیٹے ہو گئے، ایک کو تیرے لیے قربان کر دوں گا۔ 10 بیٹے ہو گئے، 10ویں نمبر پر حضرت عبداللہ پیدا ہوئے، حضور کے والد صاحب۔ اب حضرت عبداللہ اتنے خوبصورت اور اتنے پیارے کہ حضرت عبد المطلب یعنی ابا جان کو سب سے زیادہ یہ چھوٹا والا بیٹا پسند آیا۔ اب جب ان کی منت کو پورے کرنے کا وقت آیا تو ظاہر ہے کہ چھوٹے بیٹے کو ہی ذبح کرنا ہے۔ مکہ مکرمہ میں ایک کاہنہ تھی، گڑیا رہتی تھی، لوگ اس کے پاس جاتے تھے مسائل کا حل کرنے کے لیے۔ گڑیا کے پاس گئے، جا کر کے پوچھا کہ اس طرح میں نے منت مانی تھی، اب مجھے کیا کرنا ہے؟ تو کہنے لگی جب اللہ سے تم نے منت مانی تو تم کو پوری کرنی ہوگی۔ اب حضرت عبد المطلب گھر آئے، حضرت عبداللہ کا ہاتھ پکڑا اور لے کر چلے، چلو ذبح کر دیتے ہیں اللہ کے نام پر۔ تو اس بڑھیا کو لوگوں نے کہا کچھ تو راستہ نکال، عبد المطلب کے دل کا ٹکڑا ہے، وہ کلیجہ ہے، ذبح کریں گے تو یہ بھی ختم ہو جائیں گے اس کے صدمے سے۔ تو اس نے بلاؤ عبد المطلب کو۔ حضرت عبد المطلب آئے اور عبداللہ کو ساتھ لایا، کہنے لگے ایک کام کرو،
اس کے بدلے میں اونٹ کو ذبح کر دو۔ پوچھنے لگے کتنے اونٹ؟ تو کہنے لگے ایک کام کرو، 2 چٹیاں لکھو، ایک پر لکھو عبداللہ کا نام اور ایک پر لکھو 10 اونٹ۔ چٹی ڈالو، اٹھاؤ، جو ہاتھ میں آیا وہ کر دو۔ 10 اونٹ ایک چٹی میں اور عبداللہ کا نام ایک چٹی میں، حضرت عبداللہ کا۔ چٹی ڈالی گئی، اٹھایا گیا تو عبداللہ کا نام آیا۔ کہنے لگے 20 اونٹ، پھر نام نکالا گیا تو حضرت عبداللہ کا نام۔ 30 اونٹ، پھر نام نکالا گیا، حضرت عبداللہ کا نام۔ ہوتے ہوتے 100 اونٹوں تک بات پہنچ گئی۔ جب 100 اونٹ پر بات پہنچی، ایک طرف 100 اونٹ اور ایک طرف حضرت عبداللہ، نام ڈالا گیا تو اونٹوں کے نام کی چٹھی نکلی۔ تو عبد المطلب نے کہا نہیں، ایک دفعہ اور۔ پھر سے ڈالا گیا تو پھر اونٹوں کے نام کا قرآن نکلا۔ حضرت نے فرمایا ایک دفعہ اور۔ تیسری دفعہ جب اونٹوں کے نام کا قرآن نکلا تو حضرت عبداللہ کے بدلے میں 100 اونٹ حضرت عبد المطلب نے خود ذبح کروائے۔ تب سے ایک مسئلہ بن گیا شریعت میں، کیا؟ اگر کوئی کسی کو ناحق قتل کر دے، کسی مسلمان کو کسی نے ناحق قتل کر دیا، تو قتل کے بدلے میں کیا ہے؟ قتل ہے۔ اور اگر خاندان والے رشتہ دار، اس کے حقیقی رشتہ دار وارث، قتل کے بجائے دیت لے کر، مال لے کر کے قاتل کو معاف کرنا چاہیں تو کتنا مال لیں گے؟ 100 اونٹ کے برابر مال لیں گے۔ جی، اب 100 اونٹ کے برابر کا مال آج کی تاریخ میں تقریباً 2.5 سے 3 کروڑ روپے کا بنتا ہے۔ تو 2.5-3 کروڑ روپے ہوں تو بندے مارو، اور وہ بھی گھر والے معاف کریں گے تب پیسہ دے کر چھوٹو گے، نہیں تو سزا میں تمہاری گردن ناپی جائے گی۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، قرآن میں اس کو فرمایا۔ تو حضرت عبداللہ بھی ذبح ہوتے ہوتے بچے، حضرت اسماعیل بھی ذبح ہوتے ہوتے بچے، وہاں اونٹ اور یہاں دمبا۔ آقا نے فرمایا میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، ایک خود میرے والد عبداللہ اور میرے دادا حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تو یہ خاندان بڑا مبارک خاندان، اور انبیاء کا سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں بہت تسلسل کے ساتھ چلا ہے۔ اس واقعے کو یہاں ذکر کیا، نمرود سے ابراہیم علیہ السلام کی پہلی ملاقات، اور اس پہلی ملاقات میں ہونے والی گفتگو۔ اللہ کے بارے میں اس نے سوال کیا، تمہارا رب کون؟ فرمایا اللہ جس نے زندگی اور موت اپنے قبضے میں لے رکھی ہے۔ نمرود نے کہا میں بھی مار سکتا ہوں۔ قال انا احیی و امیت، میں بھی مار سکتا ہوں، جلا سکتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، میرا اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، فأتی بها من المغرب، تم مغرب سے نکال لو، فبہت الذی کفر، تو یہ کافر نمرود ان کے اس سوال پر مبہوت ہو گیا، حیران اور پریشان ہو گیا، لیکن چونکہ قبول کرنا نہیں تھا، ضد اور ہٹ دھرمی تھی مزاج میں، اس لیے ہدایت کی طرف نہیں آیا۔ اور اللہ کا ضابطہ کیا ہے؟ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ اس کے بعد والی آیت میں عزیر علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا۔ اس کے بعد والی آیت میں پھر ابراہیم علیہ السلام کا پرندوں کے ذبح کرنے والا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ رکوع 3 واقعات پر مشتمل ہے، انشاءاللہ اس کو اگلے درس میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ذات و صفات پر کامل ایمان اور یقین کے ساتھ دنیا میں برقرار رکھے اور اسی پر ہمارا خاتمہ ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ حسبنا اللہ۔